بتائیں گے عوام ششو پنچ میں نہ پڑیں، عید 5 جون کو ہی ہوگی۔ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی 7 نیوز سے گفتگو۔ فواد چوہدری کہتے ہیں تحریک انصاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جاوید غفاری آپ کی خدمت میں حاضر، اور آج موضوع کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ جب آپ دیکھیں گے میرے ساتھ کون ہستی موجود ہیں، اور وہ ان کے لیے میں نے ابھی شعر بھی یاد کیا تھا، ٹوٹا پھوٹا سنا دیتا ہوں۔ کسی کا دور رہ کر بھی روبرو رہنا سلیقہ ہو تو ایسا ہو جناب فواد چودھری صاحب، جو کہ منسٹر انفارمیشن تھے تب بھی ہمارے قریب تھے، اور اب اس منسٹری میں چلے گئے جس کا نام بہت کم لوگ سنتے تھے تو بھی ہمارے بہت قریب ہیں فواد چودھری صاحب۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کو کل سے سوشل میڈیا پر باغی کہا جا رہا ہے، کیا ایسا ہے؟ نہیں، بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے، اور پرائم منسٹر صاحب کا، اور میں نے آج صبح ٹویٹ بھی کی ہے، عمران خان کے علاوہ پاکستان میں اور قیادت کون سی ہے کہ جس کی طرف آپ نے دیکھنا؟ سو عمران خان کی کامیابی بہت امپورٹنٹ ہے، پاکستان کی سویلین لیڈرشپ کی کامیابی عمران خان کی کامیابی سے مشروط ہے، اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکے۔ آپ کی اس پیغام کو یہ بھی لیا جا رہا ہے کہ آپ نے شاید فوج کے اوپر تنقید کی ہے، حالانکہ آپ نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ فوج کا جو کام ہے وہ اپنا کام بہتر کر رہی ہے، ISPR کا جو کام ہے وہ بہتر کر رہی ہے۔ کیا آپ نے تنقید کے زمرے میں کہا تھا یا اس کے زمرے میں کہا تھا کہ آپ نے تعریف کی تھی؟ میرا خیال دیکھیں، یہ تو کوئی بیوقوفی ہوگا جو کہے گا کہ تنقید کی تھی۔ میں نے تو بڑا سمپل بات کی تھی، میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا سب سے میرٹ بیسڈ انسٹیٹیوشن، سب سے طاقتور انسٹیٹیوشن اور سب سے پاپولر انسٹیٹیوشن فوج ہے۔ یہ اگر فوج جو ہے وہ باقی اداروں میں، جو سول اداروں میں جو ایک پچھلے سالوں میں ایک بہت ابتری آئی ہے، اگر فوج ان کو مدد نہیں کرے گی تو وہ ادارے نہیں تگڑے ہو سکتے۔ تو یہ مطلب مجھے تو نہیں سمجھ آتی ہے کیسے۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو پہلا ایک بات کی جاتی تھی وہ اقربا پروری سے دوری تھی۔ محترمہ زرتاج گل کی بہن، جو کہ اس وقت ڈائریکٹر کے نوٹیفیکیشن ہو چکے، ابھی جوائننگ نہیں ہوئی، لیکن اس کو ایک تنازع بن گیا ہے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کے اسپوکس پرسن کے طور پہ آپ اس کو سیکنڈ کرتے ہیں کہ وہ میرٹ پہ ہیں، یا اس طرح کی میرٹ نہیں ہونا چاہیے؟ وہ پہلے ہی پرائم منسٹر صاحب آرڈر دے چکے ہیں، نعیم الحق صاحب کی آ چکی ہے، اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے، انہوں نے وڈرا کرنے کا کہہ دیا۔ وہ لیٹر وڈرا ہوگا یا وہ تعیناتی وڈرا ہوگی؟ کیونکہ اس لیٹر کے اوپر ان کا وہ فوکس ہے، اس ٹویٹ سے یہی لگ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ لیٹر نہیں لکھنا چاہیے تھا، وہ PTI کے مینیفیسٹو کے خلاف ہے۔ تو آپ اس پہ کیا کہیں؟ ہاں نہیں، لیٹر نہیں لکھنا چاہیے تھا میرا خیال ہے، اور ٹھیک ہے اب تو انہوں نے کہہ دیا تو میرا خیال تعیناتی بھی اب تو واپس ہوگی، اس میں کیا شبہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ تحریک انصاف کی جو تیز پالیسی ہے، اس کو تیز ہی کہیں گے، 8 ماہ میں وہ منسٹر جو کہ کہہ لیں کہ قسم کھائی ہوئی تھی کہ اسد عمر ہی معیشت سنبھال سکتے ہیں، یا آپ لوگوں نے وہ کیا ہوا تھا، ایک ماحول بنایا ہوا تھا۔ منسٹر انفارمیشن جو صبح سے لے کر شام تک اس کی بہتری کے لیے لگے ہوئے ہیں، لیکن دونوں کو سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کو آپ بطور عام اس میں کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ سیاستدان بھی ہیں، آپ وکیل بھی ہیں، اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو بھی کوئی پریشر ہے؟ پرائم منسٹر کا فیصلہ ہے، پرائم منسٹر صاحب نے جس کو بہتر سمجھا ہے اس کو لگایا ہے۔ اب جو نئی ٹیم ہے ان کو وی وش دیم آل دا بیسٹ۔ اسد عمر صاحب بیک ہیں لیکن ساتھ بھی ہیں، تو یہ جو حفیظ شیخ صاحب ہیں ان کو انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ IMF نے ان کو بھیجا ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ IMF کا لگایا گیا ہے، یا کیا کہیں گے اس کو؟ دیکھیں، پرائم منسٹر اپوائنٹ کرتے ہیں پاکستان میں، لوگ تو بے شمار کہیں پہ اور جاب کرتے ہوں گے، کہیں پہ ان کا ہوگا، بٹ مجھے صحیح طور پہ معلوم نہیں ہے کہ حفیظ شیخ صاحب کی جاب IMF کے ساتھ تھی یا نہیں تھی، لیکن یہاں پہ اپوائنٹمنٹ تو ظاہر ہے پرائم منسٹر صاحب نے کی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ فواد چودھری صاحب آج منسٹر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہیں، انہوں نے ایک قمری کیلنڈر وہ کروایا جس کو نہ صرف پاکستان کی یوتھ بلکہ پاکستان سے باہر بھی پذیرائی حاصل ہوئی، لیکن اس کو کابینہ کے فیصلوں کے اندر ابھی تک نہیں لایا گیا، اور عید آ چکی ہے ایک طرح سے۔ ہم نے اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس پہ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کا انپٹ جو ہے وہ آ جائے، ہم نے ان کو بھیجا ہوا ہے، ان کے انپٹ کا انتظار ہے ایک فارمل ڈیسیجن کے لیے کیبنٹ کے۔ باقی جہاں تک تعلق ہے، دیکھیے، چاہے منسٹر ریلیجیس افیئرز، منسٹری آف ریلیجیس افیئر کہے، کوئی اور کہے، چاند نے تو اپنا مدار تو نہیں بدل لینا، ظاہر ہے وہ تو جو اپنا جس طرح سے قرآن پاک میں ہے کہ ان کو تو اپنے مداروں میں جو ہے وہ گھوم رہے ہیں، اور اس طرح سے وہ اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، تو ہمیں تو ایگزیکٹلی پتہ ہے کیا ہے۔ تو باقی تو اب یہ فیصلہ کرنا کہ اس کو، فیصلہ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک عید کرنی ہے یا آپ نے کئی عیدیں کرنی ہیں۔
اگر آپ نے اس پہ جانا ہے کہ آنکھ سے نظر آنا چاہیے، پھر تو ظاہر ہے ہر شہر کی ہر گاؤں کی اپنی عید ہوگی، پھر تو ممکن نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے ایک عید کرنی ہے تو پھر آپ کو سائنس کا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. فواد چودھری وزیر اطلاعات تھے تو اپوزیشن کو کھٹکتے تھے، آج وہ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بنے اور اپنے کام کر رہے ہیں. مطلب یہ پہلی دفعہ ہے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ کا بھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ بھی اتنے کام کر رہے ہیں، تو بھی کھٹکتے ہیں، اپوزیشن کو بھی کھٹکتے ہیں، مولویوں کو بھی کھٹکتے ہیں. فواد چودھری صاحب کا کیا خاص ہے؟ دیکھیں، جب بھی آپ اسٹیٹس کو کے خلاف جاتے ہیں، جب بھی آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ ایک ایسا کام کریں جو ایگزسٹنگ رواج سے ہٹ کے ہے، تو اس میں تھوڑی جو ہے وہ ریپلز ہوتے ہیں. یہی ہوتا ہے، لیکن ہم نے آگے جانا ہے، ہم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. فواد چودھری صاحب پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہیں گے تل عمران خان وزیر اعظم ہے، یا فواد چودھری صاحب کو بھی کوئی مزید، کیونکہ فواد چودھری صاحب اسپوکس پرسن رہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، مشرف لیگ کے رہے، اس کے بعد فواد چودھری صاحب کے اوپر اعتماد کیوں نہیں عوام کو آ رہا؟ فواد چودھری صاحب کیا ایسا کریں؟ نہیں، میرا اعتماد تو حلقے کے لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے. حلقے کے لوگوں نے اعتماد کیا ہے، الیکٹ ہو کے ہم آئے ہیں، کسی سے جو ہے وہ سلیکشن کے ذریعے تو نہیں آئے نا. تو عوام نے اعتماد کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا اعتماد ہے. اور جب بھی انشاءاللہ کام کیا ہے، پاکستان سب سے پہلے اپنے جو ہے وہ ان کا پاکستان کا مفاد ہمیشہ سامنے رکھتے ہیں، حلقے کا مفاد سامنے رکھتے ہیں، پارٹی کا مفاد سامنے رکھتے ہیں. اور جس طرح سے میں نے اب تو یہ کہا کہ عمران خان تو پاکستان کی سول لیڈرشپ کی آخری امید ہے. عمران خان اگر سویلین لیڈرشپ ہماری ناکام ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد تو پھر اندھیرا ہے. تو اس لیے امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان کامیاب ہوں اپنے مشن میں، اپنی سیاست میں. تھوڑا سا اس میں لائٹ موڈ میں چلا جاتا ہوں، بس اس کو کنکلوڈ بھی کریں گے. فواد چودھری صاحب جب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جا کے سنبھالتے ہیں تو سوشل میڈیا کے اوپر ان کو ایک بہت زیادہ، اس کو پذیرائی کہیں گے، اس کو کیا کہیں گے، آپ اس کو کیسے لیتے ہیں؟ کیونکہ وہ فن کے طور پہ لے رہے ہیں اور بہت عجیب عجیب اور کریٹیو چیزیں آ رہی ہیں. مطلب پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اس کو وہ کیا جا رہا ہے، آپ اس کو کیسے لیتے ہیں؟ لیکن وہ اصل میں تو جب بھی آپ ایک نون فگر ادھر ایک عرصے بعد آئی ہے، طویل عرصے کے بعد، جو باقی ملک ہمارے ساتھ آزاد ہوئے ہیں، چائنا ہے، ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، کوریا ہے، ان ملکوں میں تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پرائم منسٹر آفس کے بعد سب سے امپورٹنٹ منسٹری ہے. سو یوزلی ان ملکوں میں جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا منسٹر ہوتا ہے. لیکن اب اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہ ملک کدھر چلے گئے ہیں جو ہمارے ساتھ آزاد ہوئے تھے، اور ہم کدھر کھڑے ہیں. تو جب تک، اور یہ ایک طویل عرصے کے بعد ایک آئی ووڈ سے ایک نون، چونکہ میں میڈیا میں رہا تو ایک نون فیس جو ہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ان کو منسٹر لگایا ہے، اس وجہ سے ایک جو ہے وہ نظر آ رہا ہے سارا. تو باقی میں نے انشاءاللہ اب جو ہم آگے کام کرنے جا رہے ہیں وہ بھی ہم نے کوشش کی ہے اسٹیٹس کو توڑ کے ایک بڑے کام لانے کی. سر معذرت کے ساتھ وزارت اطلاعات کا سوال ایک رہ گیا کہ آپ وہاں پر تھے اور ایم ڈی پی ٹی وی کی وجہ سے محترمہ فردوسہ شکوان نے آن ریکارڈ یہ بات کی، مطلب ہم لوگ 10-15 صحافی تھے، ان کی وجہ سے آپ کو گھر جانا پڑا. کیا آپ کو اس کا ملال ہے؟ اور منسٹری آف انفارمیشن کے اندر یہ جو چیزیں تھیں اس کے اوپر آپ کو اظہار کریں گے؟ اگر فردوسہ شکوان صاحبہ نے یہ کہا ہے اور یہ صحیح ہے تو پھر تو بڑی انفارچونیٹ بات، پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیروں کی یہاں پہ کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن میرا نہیں خیال کوئی ایسی بات ہے، لیکن اگر ڈاکٹر صاحبہ نے یہ کہا ہے تو پھر وہ صحیح کہہ رہی ہوگی. وزارت اطلاعات میں جو بہت سارے صاحبان ہیں، کیا ان کا واقعی اس طرح اتنی ضرورت ہے؟ وزارت اطلاعات کو سب سے زیادہ ترجمان، ابھی آپ نے 38 ترجمان تو صرف پنجاب کو دے دیے ہیں، تو یہ واقعی اتنی ضرورت ہے آپ کو ترجمانوں کی؟ اور یہاں پر بھی آپ کے مشیر اطلاعات، مشیر ایڈوائزر ٹو انفارمیشن، یہ کیا ہے؟ مطلب یہ سارے ضرورت ہے؟ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے فرینکلی. لیکن جو پنجاب میں ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے. پنجاب میں تو یہ تھا کہ جو لوگ ٹی وی پہ جا رہے تھے انہوں نے ان کو اکٹھا کر کے ایک نوٹیفیکیشن کرے. میں ہمیں اس کے نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں تھی، وہ ویسے ہی جو کوآرڈینیٹرز ہیں پروگرامز کے ان کو ویسے لسٹ چلی جاتی کہ یہ لوگ ہمارے ہوں گے، تو وہ زیادہ بہتر تھا. وہ نوٹیفیکیشن کی وجہ سے لگا کہ پتہ نہیں کتنے بڑے ترجمان بنا دیں. کیلنڈر جو آپ نے بنایا، کیا اس کو آپ باقاعدہ سرکار سے اپروو کروا لیں گے، کابینہ سے وہ کر لیں گے؟ اور کب تک اس کی وہ ہے؟ کیا ہم اگلی عید، کم از کم یہ والی عید تو چلیں جی، اب میرے خیال میں کل کا جو اجلاس ہے کابینہ کا اس کے اندر بھی شامل نہیں ہے، اگلی عید ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے اس کیلنڈر کے مطابق منائیں گے؟ یہ عید بھی ہم اسی کیلنڈر پہ منائیں گے. 5 جون کو عید ہوگی، کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. اگلی عید تو ہوگی. آپ اس پہ شور ہیں کہ 5 کو پشاور بھی عید منائے گا اور اسلام آباد بھی عید منائے گا اور کراچی بھی عید منائے گا؟
دیکھیں سرکار چھوٹی لے کے نہیں کسی کو کہہ سکتی کہ آپ عید منائیں. پرسوں ہم جو ہے منڈے کو ہم انشاءاللہ آپ کو پورا وہ پروسیس بھی بتائیں گے کہ چاند کہاں ہے کیسے ہے, اور پھر ہم منگل کو پوری میں نے یہ کہا ہے کہ آپ آبزرویٹریز جو ہماری ہیں ان کو کھول دیں عام لوگوں کے لیے, اور ان کو کہیں کہ آپ آ کے خود چاند دیکھ لیں کہ کہاں پہ ہے کدھر ہے, اور ایک لوگ عام آدمی خود فیصلہ کر لے گا کہ کہاں پہ ہے. سو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ 5 جون کو ہی عید ہوگی. پشاور میں بھی 5 جون کو دوبارہ جس طرح سے میں نے کہا پوپل سے پشاور میں تو 5 جون کو ہی عید ہونی ہے. آپ پوپل سے حساب میں 5 جون کو کرنی ہے یا پہلے کرنی ہے یہ تو ان کی مرضی ہے, لیکن ہم نے آپ کو بتا دینا ہے کہ چاند کہاں پہ ہے اور کیسا دکھتا ہے, باقی تو پھر مرضی ہے نا لوگوں. ہوپ فار دا بیسٹ سر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور آپ نے سنا کہ عید 5 کو ہی ہوگی, انشاءاللہ ہم عید منا رہے ہوں گے, پورا پاکستان اس دفعہ کٹھی عید منائے گا, اور اس کا ہم کریڈٹ فواد چوہدری صاحب کو دیں گے. یہ پہلی دفعہ انہوں نے ہمیں وقت سے پہلے بتا دیا کہ عید جو ہے وہ 5 کو ہوگی, اور سب کو ہماری طرف سے عید مبارک. تھینک یو سو مچ.